والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا الحمد لله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ، جو شخص دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. 12 دینی کاموں کی اہمیت تنظیمی لحاظ سے بھی ہے، جامعۃ المدینہ کے لحاظ سے بھی ہے، طلباء کو بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی، معاشرے کو بھی، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. 12 دینی کام کرنے پر طلباء کرام کو کیا فائدے حاصل ہوں گے، کچھ عرض کرتا ہوں کہ طلباء کرام کو فجر کے لیے جگانے کی سعادت ملے گی، ثواب ملے گا، اور خود ان کی اور ہماری نمازوں کا تحفظ ہو جائے گا، جماعت کا تحفظ ہو جائے گا، صف اول کی سعادت ملے گی، تکبیر اولیٰ کی سعادت ملے گی، نیکی کی دعوت کا ثواب ملے گا. 12 دینی کاموں میں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ بھی شامل ہے، دینی مطالعے کا شرف مسلسل حاصل ہوتا رہے گا. 12 دینی کاموں میں مدنی مذاکرہ بھی شامل ہے، جس کے ذریعے سے ہم امیر اہل سنت سے فقہ بھی سیکھتے ہیں اور اخلاقیات بھی سیکھتے ہیں، معاملات بھی سیکھتے ہیں، عقائد کی درستی اور فکر رضا اور نہ جانے کیا کیا امیر اہل سنت ہر ہفتے ہمیں عطا فرماتے ہیں اور تنظیمی معاملات بھی سکھاتے ہیں. 12 دینی کاموں کو اگر ہم نافذ کریں اپنی ذات پر، اپنے جامعہ میں، تو طلباء کرام کو ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تفسیر سننے سنانے کا موقع ملے گا. درس دیں گے تو انشاءاللہ علم دین میں اضافہ ہوگا. مدرسۃ المدینہ بالغان اگر یہ کام کریں گے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث پاک، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی اور پڑھانے والے کی خود ادائیگی میں مزید بہتری اور نکھار پیدا ہوگا. یوم تعطیل اعتکاف مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے اصلاح امت کا جذبہ اور پڑن نصیب ہوگا. جو بنیاد بنتی ہے نیکی کی دعوت دینے کی، جو بنیاد بنتی ہے بیانات کی، درس کی، اور بننی چاہیے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے طلباء کرام معلم بنیں گے، مبلغ بنیں گے، انفرادی کوشش کرنا سیکھیں گے. کیونکہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کی جھجک اور ہیزیٹیشن جو ہے یہ قافلے میں جا کے دور ہوتی ہے. اور میں نے ذمہ داران سے پوچھا، ایک تعداد ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے امامہ پہلی مرتبہ قافلے میں جا کے باندھا، اس میں رکن شورا حاجی فضیل بھی شامل. ایک تعداد ہے وہ کہتے ہیں کہ انفرادی کوشش کرتے ہوئے جھجک بہت ہوتی تھی، تو قافلے میں گئے تو یہ جھجک دور ہوئی. اور یوم تعطیل اعتکاف تو قافلے کی ہی طرح ہے نا، ایک دن کا گویا کہ قافلہ ہے. تو یوم تعطیل اعتکاف اور مدنی قافلہ، یہ 2 کام جو ہیں ہمارے طلباء کرام کی جھجک دور کریں گے. اور کس طرح گھل مل کر نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے، کس طرح باہر جا کر کسی کو مسجد میں لانا ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ، اور ماشاءاللہ اس کا عملی طریقہ قافلے میں ہم دیکھتے ہیں. 12 دینی کام ہم طلباء کرام میں
نافذ کریں گے اس کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ طرح طرح کے کورسز الحمدللہ کرائے جاتے ہیں، تنظیمی کورسز اور دیگر شرعی کورسز بھی ہیں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، یہ تو ماشاءاللہ ظاہر و باطن کو سنوار دیتا ہے، اور مختلف طرح کے لوگ جو ہیں جو اجتماع میں آئے ہوتے ہیں، ذمہ داران بھی ہیں، عوام بھی ہیں، ان سے ملاقات اور رابطے کا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ 12 دینی کام طلباء کرام کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور یہ آپ کے طلباء آنے والے دنوں میں نگران مجلس بنیں گے، کوئی تحصیل سنبھالے گا، کوئی ڈویژن سنبھالے گا، ہو سکتا ہے کوئی ملک کی بڑی ذمہ داری پر بھی آ جائے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان طلباء کرام میں کوئی رکن شورا بن جائے۔ تو ابھی سے جب یہ 12 دینی کاموں میں عملاً شامل ہوں گے تو بہتر انداز سے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا کام کر سکیں گے۔ اور امیر اہل سنت تو فرماتے رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ سمجھیں کہ دعوت اسلامی کا مستقبل، اور آپ نے ایک سے زیادہ بار فرمایا کہ آؤ آگے بڑھو، میری دعوت اسلامی پر قبضہ کر لو۔ تو دعوت اسلامی کا دینی کام سیکھ کر ہی مختلف شعبوں میں ایڈجسٹ ہوں گے نا۔ ہمارے اسلامی بھائی حاجی اسد مدنی سے وقتاً فوقتاً مشورے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اسلامی بھائی جو درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں، جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوتے ہیں، ان کو اہم ذمہ داریوں پر فائز کریں، مگر ظاہر کہ صرف مدنی ہونے کی بنا پر تنظیمی ذمہ داری نہیں دی جا سکے گی۔ 12 دینی کاموں کی تربیت ضروری ہے، مدنی مشوروں میں شرکت کرتے رہیں گے، تنظیم سے ایک متعلق رہیں گے کسی سطح پر، کسی شعبے میں، کسی انداز سے، تو انہیں ہی تنظیمی کاموں کی ذمہ داری دی جا سکے گی۔ موبائل نے گناہوں کا سیلاب برپا کر دیا ہے۔ اگر ہم طلباء کرام کو فارغ چھوڑتے ہیں تو موبائل کے ذریعے سے شیطان آ کر کان پکڑ کے انہیں کسی فضول کام میں یا گناہ کے کام میں لگا دے گا۔ تو طلباء کرام کو 12 دینی کاموں میں مصروف کرنے کی ایک برکت یہ حاصل ہوگی کہ یہ نہ کرنے کے کاموں سے بچے رہیں گے۔ 12 دینی کام جامعۃ المدینہ کی برکت سے ہوں گے تو سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا، ہمارے اس معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ بے نمازی نمازی بنیں گے۔ دعوت اسلامی کا جہاں کام شروع ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے وہاں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی، اور دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے اور نمازی بناؤ تحریک بھی ہے، اور امیر اہل سنت تو فرماتے رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے۔ لوگ جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں، ہم مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں الحمدللہ۔ 12 دینی کاموں کے ذریعے سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو درست قرآن پڑھنا سکھائیں گے، دعوت اسلامی کے لوگ قریب آئیں گے تو عقائد اور اعمال کی درستی انہیں نصیب ہوگی۔ دعوت اسلامی کے دینی کام کی برکت سے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، فساد، نشے، قتل و غارت گری وغیرہ وغیرہ، چوریاں ڈکیتیاں، نہ جانے کیا کیا ہے، اس کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کما حقہ جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ جرائم پیشہ نہیں رہتا، اور دینی لحاظ سے تو وہ اس کا معاملہ درست ہوتا ہی ہے، نمازی بنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات اس کے ہوتے ہیں، خدمت کرنے لگتا ہے، گھر کا اچھا فرد بنتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اچھا شہری اور اچھا پاکستانی ہے، جس ملک میں رہنے والا ہے وہاں کا اچھا شہری بھی بن جاتا ہے۔ 12 دینی کام کے ذریعے سے ہم معاشرے کو یہ فائدہ پہنچائیں گے کہ خیر خواہی اور حسن سلوک کا جذبہ یہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ 12 دینی کام اگر نہ کریں اور اس میں سستی ہو تو کیا محرومی ہوگی؟ نیکی کی دعوت دینے سے محرومی ہوگی۔ اگر ہم انفرادی طور پر نیکیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ذاتی طور پر فرائض و واجبات کی پابندیاں کر رہے ہیں، پھر بھی نفع میں کمی تو رہے گی، اور بروز قیامت انسان ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا، اور کوئی اس کی مدد اس وقت ایک نیکی کے لیے بھی کرے گا نہیں۔
امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے والوں کے لیے کتنی پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی تو حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم 12 دینی کام نہیں کریں گے یا سستیاں کریں گے تو اس میں ان دعاؤں میں سے حصہ کیسے حاصل کریں گے؟ 12 دینی کاموں میں اگر سستی کا مظاہرہ رہا یا نہ کیا تو ہمارے طلباء درس و بیان کیسے سیکھیں گے، مبلغ کیسے بنیں گے، نگران کیسے بنیں گے، معاشرے کے اچھے فرد بننے کے ساتھ ساتھ ایک داعی کیسے بنیں گے، نیکی کی دعوت دینے والے کیسے بنیں گے؟ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستگی نصیب